اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ جنگ احد کے بارے میں اللہ نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، جس کا آج ہم لوگ اس کی تلاوت کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے۔ جنگ احد کے بارے میں جان لیجیے کچھ تھوڑی سی بات۔ جنگ احد جو ہے 3 ہجری میں 11 شوال بروز ہفتہ یعنی سنیچر کے دن جنگ احد ہوئی تھی، جس میں 3000 کا لشکر کافروں کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 1000 کا تھا۔ ہاں، مطلب وہ 3000 تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھی تھے 1000 تھے، اور 1000 میں بھی ایک منافق تھے عبداللہ بن ابی، انہوں نے 300 آدمیوں کو لے کے نکل گیا، تو بچے کتنے؟ 700۔ تو 700 آدمیوں نے جو نہیں 700 300 کا ہے کہ ہم مدینے سے باہر جا کے نہیں لڑیں گے، تو 300 اپنے ساتھیوں کو جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے ان کے ساتھ نکل دیے، اور پھر جو ہے 700 بچے اور 700 جو صحابہ تھے انہوں نے جنگ لڑی۔ اب اسی کا بیان کیا ہے، اس لیے اس کو ہم نے سمجھا کہ تھوڑا سا اس کو بتاتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ نَبِيُّ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں مامور کر رہے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہوئی تھی سنیچر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح کو نکل گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا جنگی لباس پہن کر لوگوں کو میدان میں کہاں سے پوزیشن سنبھالنا ہے سب کو بتا رہے تھے۔ غزوہ احد کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے سے برآمد ہوئے اور جنگ کے میدان میں صف بندی کر رہے تھے، وہاں مورچے معین کر رہے تھے اور ان میں صحابہ کرام رضی اللہ کو مامور کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، جبکہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، انہوں نے کچھ کمزوری دکھائی، حوصلہ چھوڑنے لگے، ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ کا پشت پناہ تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان، یعنی اللہ پہ یقین رکھنے کے جو کچھ کرنے والا ہے اللہ ہی ہے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سن لیجیے کہ جنگ کے آغاز سے پہلے وہ 700 کو 300 کو لے کے نکل گئے عبداللہ بن ابی منافق۔ اب 2 گھرانے تھے، انہوں نے بھی تھوڑا سا بزدلی دکھائی۔ وہ کون لوگ تھے؟ جنگ کے آغاز سے پہلے انصار کے 2 گھرانے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قدم وقتی طور پر ڈگمگا گئے تھے، ان کے حوصلے پست ہونے لگے تھے، انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثبات عطا فرمائی، مضبوطی عطا فرمائی اور ان کے قدموں کو جما دیا۔ یہ لوگ بھی 2 قبیلے گروہ، یہ لوگ بھی سوچے کہ جب وہ 300 چلے گئے تو ہم لوگ بھی کیا جائیں جنگ لڑنے، تو اللہ نے ان کو بزدلی دکھائی، مگر اللہ نے ان کو حوصلہ دیا اور ان کے پیر کو جما دیا۔ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں منکم واللہ ولیہما کے الفاظ میں کیا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ 300 منافقین جو میدان جنگ سے چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تک نہیں کیا ہے، گویا وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا براہ راست ذکر کیا جائے، البتہ آخر میں ان کا ذکر بالواسطہ طور پر آئے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تو تمہارے مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پچھلی جنگ کے بارے میں ان کو بتایا کہ دیکھو جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، 2 ہجری میں تھی، 2 ہجری میں 17 رمضان بروز ہفتہ، ٹھیک ہے، بروز جمعہ، کیا تھی؟ بروز جمعہ یا ہفتہ، ٹھیک۔ یعنی تو اللہ نے کہا کہ اس میں بھی ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اس لیے بزدلی مت دکھاؤ۔ اور اس میں کیا تھا؟ 313 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھی تھے کتنے تھے؟ 313 تھے، آج 2 گھوڑا تھے، کیا تھے؟ صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، کتنے تھے؟ اور کافروں کے دشمن میں 1000 کے قریب لوگ تھے، کتنے تھے؟ یعنی 313 کے مقابلے کتنے تھے؟ 1000۔ پھر بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اور وہ جنگ فتح ہوئی، کیا اسی میں ابو جہل مارا گیا۔ تو اسی جنگ کا یہ بدلہ لینے کے لیے پورا اکٹھا ہو گئے ہیں جنگ احد۔ 3000 لشکر لے گئے، بڑے بڑے سردار اور اپنی عورتوں کو لے گئے، اس بار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزلہ قتل کر دیا گئے، مگر وہ کامیاب نہیں تھے۔ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ نے تو تمہاری مدد
بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے. غزوہ بدر میں 1000 مشرکین کے مقابلے میں اہل ایمان صرف 313 تھے، جبکہ سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں. کل 8 تلواریں تھیں. کتنی تھیں؟ 8 تلواریں تھیں. کفار مکہ 100 گھوڑوں کا رسالہ لے کر آئے تھے اور ادھر صرف 2 گھوڑے تھے. ادھر کتنے گھوڑے تھے؟ 100 گھوڑے اور ادھر 2 گھوڑے. ادھر 700 اونٹ تھے اور ادھر 70 اونٹ تھے. کتنے تھے؟ 70 اونٹ تھے. ان سب کے باوجود اللہ نے تمہاری مدد کیا کی؟ اس کے باوجود بھی اللہ نے تمہارے تمہیں اپنے سے طاقتور دشمن پر غلبہ عطا کرنا، یعنی وہ جنگ ہوتا ہو. تو تم کیوں گھبرا رہے؟ اللہ نے کہا کہ اس جنگ میں کیوں گھبرا رہے جبکہ ہم نے تمہاری ایک جنگ میں سے پہلے مدد کر دی ہے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کے صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو. یعنی اللہ سے ڈرو اور اللہ پہ توکل رکھو اور صحیح معنی میں جو اللہ کا حق ہے اور اس کا شکر ادا کرو تو کامیابی مل جائے گی. وَإِذَا تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہہ رہے تھے کہ اہل ایمان سے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے تھے. جو آسمان سے اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم گھبرا کیوں نہ؟ اللہ تعالیٰ تمہارے مدد فرشتوں کے ذریعے کرے گا. 3000 فرشتے. کتنے؟ 3000. اگر وہ مقابلے میں 3000 دشمن ہیں تو 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا اگر تم اللہ پہ یقین کرو گے، توکل کرو گے. یعنی اے مسلمانوں اگر مقابلے میں 3000 کا لشکر آ گیا تو کیا غم ہے؟ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو 3000 فرشتے بھیجے گا جو آسمان سے اتریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبری کو ایک طرح سے استدعا بھی کی اور فوری طور پر شرط قبولیت عطا فرمائی، اس کی منظوری کا اعلان فرما دیا. یعنی اس کا مطلب اس سے نصیحت کیا ہم کو حاصل کرنا چاہیے کہ گھبرانا نہیں چاہیے چاہے ہماری تعداد کم ہو. اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں کیا ہے؟ بہت کم ہے. اور مسلمان گھبراتے اور کیونکہ وہ واقعی میں مسلمان نہیں ہے، واقعی میں وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں. مسلمان اللہ کا غلام بنا لے، اس کے راستے پر چلنے والا بنے تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ اس کے راستے پر چلیں گے تو مدد آئے گی، جیسا کہ جنگ احد میں بھی ہے یا جنگ بدر میں بھی ہے. کیونکہ وہ اس لائق تھے تو ہم کو اس لائق بنانا پڑے گا تو مدد آئے گی. ٹھیک. اب ایک آیت اور دیکھ لیجیے. بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا. کیا نہیں ہے مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کی روش کرتے رہو گے، اگر وہ فوری طور پر تمہارا حملہ آور ہو جائیں، يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّن الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے. اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم گھبراؤ نہیں، اللہ پہ توکل کرو. وما جعل اللہ الا بشرا لکم. اور اللہ نے اس کو تمہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت ہے. ولتطمئن قلوبکم بہ. اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کیوں کہہ رہا ہے؟ تمہارے دل کو سکون ہو جائے، تمہارے اندر بے چینی گھبراہٹ نکل جائے. اور اب قرآن پڑھنا بھی چاہیے اس لیے سمجھ کے کہ ہم بھی جب سمجھیں گے جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے، بے چینی کی ہے، گھبراہٹ کی ہے، افراتفری کی حالت ہے، اگر قرآن پڑھیں گے تو ان کو صبر ملے گا. کیا ملے گا؟ صبر ملے گا، سکون ملے گا. کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اللہ نے قرآن کے اندر رکھ دے. کیونکہ کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. یہ تا قیامت تک رہے گی اور اس میں کوئی زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے. امن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اور ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور یہ تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ طور پر تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تمہیں بتا دیا گیا ہے. ورنہ اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے. اللہ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. کن فیکون ہو جا تو مگر اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب بتایا کہ دیکھو ہم تمہارے بھیجیں گے فرشتوں کو، جیسا کہ ہم نے جنگ بدر میں کیا تھا. شان رکھتا ہے، تمہیں بشارت ہے، تمہاری بشرا کے حوالے سے دی گئی. اگر 3000 کی تعداد میں دشمن سامنے ہو تمہاری مدد کو 3000 فرشتے کر آئیں گے. اگر وہ فوری طور پر حملہ آور ہوں گے تو ہم 5000 فرشتے بھیج دیں گے. ٹھیک.
اللہ نے کہا کہ اگر کچھ اور زیادہ حملہ ہو جائیں گے تو ہم 3000 سے بڑا کتنا کر لیں گے، 5000 فرشتے کر لیں گے. من الذین کفروا، اور یہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ تم کافروں کا ایک بازو کاٹ دے. اور فینقلبوا خائبین، اور یا نہیں یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ خائب اور خاسر ہو کر لوٹ جائیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں غزوہ احد کے حالات واقعات کا تبصرہ زمانی ترتیب سے نہیں ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر میدان جنگ میں منشی بندی کا ذکر ہوا ہے. پھر اس سے پہلے کا ذکر ہوا جب خبریں پہنچے ہوں گی تو 3000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کی خوشخبری دی. کیا دی ہے؟ مدد اور خوشخبری دی. اب اس جنگ کے دوران مسلمانوں سے جو خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو اگلی آیت میں آئے گی. ٹھیک، کہ کچھ اس میں غلطیاں بھی ہوئی، جنگ احد میں کچھ غلطیاں ہوئی مسلمانوں سے، جس سے جیتی ہوئی جنگ کیا ہو گئی، ہار گئے تھے. پھر بھی اللہ نے اس کے بعد بھی مدد کی تو جنگ جیت گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرتے اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. آپ لوگوں کی جماعت کہاں سے ہے؟